أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يود نہیں چاہتے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے ولا المشرکین اور اسی طرح مشرکین بھی نہیں چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں ان ينزل علیکم تم پر نازل ہو من خیر من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو یہ اہل کتاب کو یعنی یہودی اور مشرکین کو پسند نہیں ہے واللہ اختص اور اللہ تعالیٰ خاص کر لیتے ہیں برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جس کو چاہتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بڑے فضل والے ہیں نہیں چاہتے اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے وہ اور مشرک اہل کتاب اور مشرک یہودی اور مشرکین نہیں چاہتے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ تم پر تمہارا پروردگار تم پر کوئی خیر نازل کرے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت سے خاص کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کے مالک ہیں اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی پہلی بات کافروں میں سے اہل کتاب یہودی اور مشرکین یہ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پروردگار کی طرف سے تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی خیر نازل ہو یہ یہودیوں کو اور مشرکوں کو پسند نہیں ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتے ہیں خاص کر لیتے ہیں تیسری بات اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کے مالک ہیں یہودی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے حضور کے آنے کے منتظر تھے پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آنے کی پیشین گوئیاں تورات کے اندر موجود ہیں انجیل کے اندر موجود ہیں تو وہ پیغمبر کب آئیں گے انتظار میں تو تھے راہ دیکھ لے وہ تھے پیغمبر آخر الزمان آخری زمانے میں آنے والے پیغمبر کب آئیں گے اس کے انتظار کر رہے تھے لیکن جب وہ آ گئے ہیں تو اب ان پر ایمان نہیں لا رہی ہیں یہودیاں کئی کو ایمان نہیں لا رہی اس کا تذکرہ آگے بھی آتا بازو کے صفحے میں بازو کی آیت میں بھی مفصل آئے گا لیکن یہاں بھی اس کا تذکرہ کر دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہودی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں لاتے نہیں تھے وجہ کیا تھی دوسری کوئی اور وجہ نہیں تھی بس ایک ہی وجہ تھی کہ اللہ نے پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسحاق کی اولاد میں بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں بھیجا بنو اسماعیل میں سے کیوں بھیجا یہ وجہ یہ تعصب یہ دشمنی تھی سو اس کے علاوہ کوئی اور وجہ کوئی اور دشمنی نہیں تھی کیا وجہ یہودیوں کا حضور کو نبی تسلیم نہیں کرنا نبی نہیں ماننا کیا وجہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسحاق کی اولاد میں یعنی بنی اسرائیل میں سے نبی بن کر کیوں نہیں آئے بنی اسرائیل میں سے کیوں نبی بن کر نہیں آئے بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے یہی وجہ 2-3 مرتبہ بتا دیا میں بنی اسرائیل کسے بولتے ابراہیم کی اولاد کسے بولتے یہ سب باتیں بتا دیا اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ایک کا نام اسحاق اور ایک کا نام اسماعیل حضرت اسحاق کے ایک بیٹے کا نام یعقوب
انہی یعقوب کا ایک دوسرا نام ہے اسرائیل. تو انہی حضرت یعقوب کی اولاد کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل بولتے، اسرائیل کے بیٹے. تو ان کا ایمان لے لانے کی وجہ کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لوگوں میں سے، ہماری نسلوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے نبی بن کر کیوں نہیں آئے؟ اللہ ہماری اولاد میں سے بھیجنا تھا، بنی اسرائیل میں سے، بنو اسماعیل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور کو کہیں کو بھیجا. مطلب کیا؟ اللہ کو سا کام کرنا بولے تو ان کو پوچھ کر کرنا بول رہی ہے نا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اللہ یختص برحمتہ من یشاء. ارے بھائی اللہ جسے چاہے نبوت کے لیے خاص کر لیتا ہے. بنو اسماعیل میں سے چاہے اللہ اسے خاص کرنا چاہے تو ان کی اولاد میں سے اللہ خاص کر لیں گے. بنو اسحاق میں سے اللہ اگر کسی کو نبی بنانا چاہے تو اللہ نبی بنا دیں گے. اب ایسا بولے تو بنو اسحاق میں سے، بنی اسرائیل میں سے کتنے نبیاں نہیں آئے؟ کئی نبیاں آئے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں کے نبیاں آئے، ہزاروں کے. جب بولے کہ اللہ ہمارے کو پوچھ کو بھیجتا ہے، ہمارے نسلوں کے اندر نبیوں کو، ہمارے خاندانوں کے اندر نبیوں کو اللہ ہمارے پوچھ کو بھیجتا ہے، بولے کیا؟ جب اللہ کچھ دے رہا انعام تو پوچھے بغیر دے رہا تو خاموش لے لے رہی. اللہ بھیج دیا ان کے خاندانوں میں، نبیاں بھیج دیا تو خاموش مان لے رہی. اللہ ہمارے کو پوچھنا تھا، ہمیں ان کو نہیں مانتے، اللہ ہمارے کو نہیں پوچھے سر کا بھیج دیا بول کر نہیں بول رہی. یہاں جب اللہ یہاں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضور کو بھیج رہا ہے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو ہزاروں کے نبیاں پیدا ہوئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبی بھی نہیں آئے. انسانوں پیدا ہوئے، مردمانے پیدا ہوئے، لیکن نبی اللہ کسی کو منتخب نہیں کیا. نبوت کا پوسٹ، ذمہ داری اللہ کسی نہیں سونپا. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نبی بنایا. تب ان کے خاندان میں کتنے نبی آئے؟ ہزاروں کے نبی آئے، پھر بھی انہوں کی قدر نہیں کرے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ تو کیا بولتی؟ حضرت صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو، یہودیوں کو، حضور کے زمانے کی یہودیوں کو اگر دعوت دیتے تو انہوں کیا بولتے تھے؟ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب یہودیت، یہ تمہارے دھرم مذہب اسلام سے بہتر ہے بول کر قبول نہیں کرتے تھے. ہماری خواہش ہے کہ اگر تمہارا مذہب ہمارے مذہب سے اچھا ہوتا تو ہم تمہارے مذہب کو فالو کرتے، اس کی اطاعت کرتے، اس کی فرمانبرداری کرتے. یہودیوں کا کہنا ہے ہمارا مذہب یہودیت تمہارے اسلام سے اچھا ہے بول کر بول رہے ہیں. کہاں سے اچھا ہے؟ اللہ کا نازل کیا ہوا ہے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، آ گئے تو اب پہلے کے نبی اگر اس وقت بھی موجود ہوں گے کوئی نبی تو اب نہیں، ان کی نہیں چلے گی پوسٹر، ان کی نبوت نہیں چلے گی، ان کی نبوت کا پرچار اور ان کی تعلیمات پر اب عمل نہیں ہوگا. اب حضور آ گئے تو بس اب کیا ہوگا؟ حضور کو فالو کرنا پڑے گا. اب حضور پر نازل شدہ کتاب آ گئی قرآن مجید، تو پہلے کی کتابیں بس اب منسوخ ہو گئی. دنیاوی اعتبار سے دیکھ لو. اب ایک آدمی پی ایم بن کو ہے، ان اتر کر دوسرا اگر پی ایم بن گیا تو کیا کرتا؟ اس کے اور نوے قانون لاتا. اب دنیاوی حساب سے یہ ہے تو اللہ ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ وہ قانون، ان کے لیے کیا ضرورت کی چیزیں تھے، کیا احکام کے لیے ضروری تھے، اللہ تعالیٰ ان کی طبیعتوں اور مزاجوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ وہ کتابوں کے اندر باقی رکھا تھا. ہمارے مذہب کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب اللہ دے کر بھیجا ہے، اس میں ہمارے مزاجوں کے مطابق اللہ نے احکامات نازل کر کے رکھا ہے. اب انہوں اس کو فالو کرنا تھا، ہمیں اس کو فالو کرنا. اب ان کی کتاب اور ان کے پیغمبر چلے گئے اور چلے جانے کے بعد ہزاروں کے سال گزر گیا. اب حضور آ گئے تو پہلے کے نبیوں کی نبوت نہیں چلے گی اور پہلے کے نبیوں کے اوپر نازل شدہ کتاب اب نہیں چلے گی. قیامت تک کے لیے یہی قرآن ہدایت کا سامان انسانوں کے لیے رہبری کرتا رہے گا. سمجھ میں آگے بات کہ یہودی لوگ حضور کو نبی کیوں نہیں مانتے تھے؟ محض صرف تعصب کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے. کیا دشمنی؟ وہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں سے نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا اور بنو اسماعیل میں سے نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ ان کا بولنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کسی تو بھی کیا تو دینا پڑے تو ہمارے سے رائے مشورہ کر کو پوچھ کو ہمیں دینا پڑے تو دینا، نہیں تو اللہ نہیں دینا بول کر بولنے کا مطلب ان کا. اللہ قادر مطلق ہے،
اللہ کسی پوچھتا نہیں، پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں اسے. یہ سب انسانوں کے لیے، پوچھنا، رائے لینا، مشورہ لینا، یہ سب انسانوں کے لیے. اس کے لیے کیا رائے کی ضرورت ہے؟ اگر وہ رائے لیتا ہے تو وہ اللہ نہیں ہوتا. پھر اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ کہتا ہے پھر بھی انسانوں کے رائے کا محتاج ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ نہیں ہوتا، اسے اللہ نہیں بول سکتے. تو اللہ اسی لیے اللہ ہے کہ وہ کسی سے کچھ نہیں پوچھتا، کسی کی طرف محتاج نہیں ہوتا. دنیا کے اندر کوئی انسان نہ ہو پھر بھی اللہ اپنی قدرت کا کام کر کے دکھائے گا. دنیا کے اندر کوئی انسان ہے پھر بھی اللہ کسی سے کوئی رائے مشورہ نہیں پوچھتا، محتاج نہیں ہوتا کسی کا. جو محتاج ہوتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا. کسی کا محتاج نہ ہو تو وہ اللہ ہوتا ہے. تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. ایک تو یہ یہودیاں کیوں انکار کرتے تھے حضور کا، وہ بات تو آگے حضرت کی وجہ سے. دوسرے کون لوگ؟ دوسرے مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. وجہ کیا؟ ان کی وجہ کیا؟ ان کی وجہ تو کیا تھی یہودیوں کی؟ حضور کو انکار کرنے کی وجہ کیا؟ تعصب، دشمنی، محض حسد. اب مشرک لوگوں کی، شرک کرنے والے مشرک لوگوں کی حضور کو انکار کرنے کی وجہ کیا؟ کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے مشرکوں کی حضور کو انکار کرنے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ تعلیمات ان کی خواہشات کے خلاف ہیں. یہی وجہ. مطلب کیا؟ حضور کی تعلیمات مشرکوں کی خواہشات، ان مشرکوں کے خواہشات کے خلاف ہیں. کا مطلب کیا؟ اب مشرکوں کی بنیاد شرک پر ہے، حضور کی بنیاد توحید پر ہے. مشرکہ بتوں کو بنا کر ہاتھوں سے ان کو مانتے، ان کی محبت ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہے. اب حضور ان کے بارے میں ڈٹ کو بولنے کا، کھلا بولنے کا، ان کے خلاف بولنے کا، بتوں کے خلاف بولتے ہیں، مشرکوں کے خلاف بولتے. اب پھر ان کو وہ بات پسند نہیں آتی. حضور کی تعلیمات شرک کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شرک کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے. نبیوں کو اللہ شرک کو ختم کرنے کے لیے بھیجتا ہے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہے کہ شرک نہیں کرنا، شرک سے لوگوں کو بیزارگی دلاؤ، ہماری عبادت کرنے کے لیے کہو، اللہ کی بات کرنے کے لیے کہو. مطلب تو ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، پسند نہیں آتی. جب یہ بات سنتے تو اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان کو خدا سمجھتے تھے، ان کی محبت دل میں بسا کر رکھے تھے. اب ان کے خلاف کام نہ کو کرو، ان کی مدد نہ کو کرو بولتے تو یہ مشرکوں کو غصہ آ جاتا تھا. کہیں سے ایسا بولتی ہے نو بول کر. تو یہ اس وجہ سے اپنی خواہشات کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہوتا تھا. تو تعلیمات اسلام، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مشرکوں کے خواہشات کے خلاف تھیں. مطلب کیا؟ تعلیمات پیغمبر کیا اور مشرکوں کی خواہشات کیا؟ کہ مشرکوں کا مزاج بتوں کی پرستش کرنا، سورج چاند کی پرستش اور پوجا کرنا، درختوں کی، جھاڑوں کی، پہاڑوں کی پوجا کرنا، پرستش کرنا، اپنے ہاتھوں سے تراش کر ان کی پوجا کر لینا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا؟ ان کی خواہشات تو یہ بت پرستی کرنا. حضور کی تعلیمات کیا؟ ان کو چھوڑنا. اب دونوں اپوزٹ، ان مشرک ان موحد. ان کی بنیاد شرک پر ہے، ان کی بنیاد توحید پر ہے. اب دو اپوزٹ چیزیں ایک جگہ کا جمع ہوں گی. تو یہودیوں کا حضور کو انکار کرنے کی وجہ تعصب، دشمنی، حسد، اور مشرکوں کے حضور سے، حضور کو نبی نہیں ماننے کی وجہ حضور کی تعلیمات میں ہے کہ شرک نہیں کرنا، شرک کے خلاف ڈٹ کر بولنا. تو پھر اس وجہ سے وہ لوگ ان کے خلاف بولتے تھے، حضور بول کر وہ لوگ حضور کو نبی نہیں مانتے تھے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کے درمیان میں اللہ نے مودت، محبت کو اللہ تعالیٰ کاٹنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، کس کس کے درمیان؟ اہل ایمان، ایمان والے اور کافر لوگوں کے درمیان کی محبت ختم ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کاٹنے کے لیے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا. اور دوسری بات، آخری بات کیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں اللہ نے اپنے ایک خاص انعام کا ذکر کیا. وہ خاص انعام کیا؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. وہ خاص انعام اللہ کا شریعت کاملہ ہے، دین اسلام ہے، تو کامل شریعت. تو یہ اللہ کا انعام ہے. اللہ ایمان، اسلام اور کامل شریعت کی آغوش میں، اس کی گود میں اللہ ہم کو پیدا کیا ہے. تو ہمارے لیے ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں، پوری شریعت پر عمل کریں، پورے دین پر عمل کریں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کافر لوگ، مشرکان کئی حضور کو نہیں مانتے تھے. وجہ کیا تھی؟ ان کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے.
بتوں کی پوجا کرنا کو بول کر. اب اگر ہم بولتے نہیں, کافروں کو بھی نہیں, کافروں کو بول تو غصہ کرتے تو اچھی بات, ٹھیک ہے چلو بھائی بول کر بول لے جا. ہمارے مسلمان جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں بنا کر, تو ان کے خلاف کرونا کو بول کر بولے تو ہمارے مسلمان کیا ہوتے, ہمارے خلاف دشمن بن جاتی. وہاں کافر لوگ, مشرکہ, ایمان والے نہیں, مشرکوں کو شرک سے خلاف بیزارگی کا اظہار کیا جاتا, شرک کے خلاف بیان کیا جاتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے. تو پھر وہاں حضور کے دشمن بننے والے کون تھے, غیر تھے, مشرک تھے. یہاں آج حضور کے وارثین علماء کرام جب شرک کے خلاف بولتے ہیں, پنجوں کے خلاف بولتے ہیں, بدعات کے خلاف بولتے ہیں, شریعت کے خلاف کام کرنے والوں کے خلاف بے ٹوک آواز میں, دو ٹوک آواز میں اور دلیر بن کر بولتے ہیں, تو یہاں حضور کے وارثین علماء کرام کے مخالف اور دشمنی کرنے والے کون, مسلمان. سمجھ میں فرق, سمجھ میں آیا. وہاں حضور توحید پر بیان کریں, شرک کے خلاف بولیں, بتوں کے خلاف بولیں, تو وہاں حضور کے دشمن کون, مشرک, کافر. لیکن یہاں حضور کے وارثین, حضور کے روحانی بچے, حضور کے وارثین, علم کے وارثین, اگر یہ اب اس زمانے میں اگر شرک کے خلاف بولتے ہیں, بدعات کے خلاف بولتے ہیں, رسم و رواج کے خلاف بولتے ہیں, تو یہاں دشمن بننے والے کون, ان کے حق کے اپوزٹ میں, اہل حق کے مقابلے میں آنے والے کون, مسلمان. سمجھ میں آ گئی بات. تو وہاں ان کے دلوں کے اندر, مشرکوں کے, غیروں کے دلوں کے اندر بتوں کی محبت تھی. بتوں کی محبت نے ان کو اتنا اندھا کر دیا کہ صحیح بات کو بھی نہیں مانتے تھے, صحیح بات کو ماننے تیار نہیں تھے. آج کے مسلمانوں کو بھی وہی اندھا پن آ گیا کہ حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے دل نہیں چاہتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات. اس لیے بتوں کی محبت کو, پنجوں کی محبت کو چھوڑ دو, دل سے نکال دو, ایک اللہ کے اور کامل شریعت کے پابند بن جاؤ. میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں, توحید پر آ جاؤ, توحید پر آ جاؤ. مسلمان بن کر پیدا ہونا کمال نہیں, مسلمان بن کر جینا بھی کمال نہیں, مسلمان بن کر مرنا کمال ہے. اب بتوں کی پوجا کرتے رہیں گے تو کہاں مسلمان رہیں گے. سمجھ میں آ گئی بات. بتوں کے خلاف بولتے ہوئے بولنے والوں کی بول کا ساتھ نہیں دیے, یا پھر بولنے والوں کے اپوزٹ میں کھڑے ہو گئے, یا پھر ایک آدمی بول رہا ہے بتوں کے خلاف میں, شرک کے خلاف بول رہا ہے, تو اس کے خلاف اگر کوئی آدمی اتنا بولتا ہے, ان کو کیا ضرورت تھی بولنے کی. تو پھر کتابیں کھول کر دیکھیں گے, حضور کی احادیث کھول کر دیکھیں گے, تو اس کے دل کے اندر دین کی محبت نہیں ہے, توحید کی محبت نہیں ہے. اگر اس کی موت آ گئی تو یہ کس پر مرے گا, بتوں کی محبت میں مرے گا, مسلمان ہو کر بھی نہیں مرے گا. پھر اس لیے اس سے جان چھڑاؤ, بتوں سے, اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتلوں سے جان چھڑاؤ. پکے سچے مسلمان موحد بن کر جیو اور موحد بن کر مرنے کی کوشش کرو, مشرک نہیں, مشرک نہیں, موحد بن جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موحد بن کر, ایک اللہ کو مان کر اسی کی عبادت میں زندگی گزارنے اور اسی کی محبت اور عبادت اور اطاعت میں مرنے کا اللہ جذبہ پیدا فرمائے.